میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس اللهم رسل جديد علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك ما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم ہر قسم کی محبت سماعت بڑھائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات فاتح المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے دوستوں عزیزوں بزرگوں قابل احترام کے لائق بلکہ جتنا جتنا بات آیا ہے اللہ دے کے دعا ہے یا اللہ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما الحمدللہ آپ سارے کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور اس کے اندر رمضان میں فضائل بیان کرنا رہتا ہے اس واسطے تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دیاں دو آیتاں پڑھیاں نے انہاں دے اندر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اساں نے تواڈے تے روزہ فرض کر دتا ہے کتب علیکم الصیام
اللہ تو روزہ فرض کرو کیتا ہی روزے کدو فرض ہوئے سن 2 ہجری اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ فرض کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں تقوی سے پرہیزگار اختیار کر لو تاکہ تم زندگی سے پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون. اللہ اکبر. اللہ کے قرآن کے اندر اللہ نے روزہ کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات یہ گنتی سے دن ہے. فمن کان مریضا او علی سفر. اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ تواڈے تو بیمار ہو جائے یا تو اڈے وچ جڑے بندے نے سفر تے جانا ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہیں واسطے کہ روزہ نوں قضائی دے رہے روزہ نور بتائی دے رہے. یرید اللہ بکم السلام. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم السلام. اللہ تواڈے تے آسانی چاہندے نے اللہ تواڈے تے دشواری نہیں چاہندے. دین کے اندر کوئی تنگی نہیں دین کے اندر کوئی مصیبت نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ فرماتے ہیں سارے تواڈے تے روزہ فرض کر دیتا ہے. اج یہ دسنا ہے کہ صیام کا معنی کی صوم کا معنی ہے لوہی معنی یہ بنتا ہے کہ رک جانا رک جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے رمضان کے نام کے کتنے حرف ہیں؟ ایک ریل ایک میم ایک ضاد ایک نون. یہ 4 لفظ ہیں رمضان کے. ریل تو مراد ہے کہ اپنے پروردگار کی رضا مندی رب کے آخے لگتے اپنے رب کو راضی کر لینا رب کی رضا مندی حاصل کر لینی. مین تو مراد ہے کہ خدا کی محبت کی طرف کر پینا. دعا تو مراد ہے کہ اللہ اپنے بندے کا جامن اللہ نو اپنے بندے الفت پیار سے محبت ہے. نور کے معنی ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کے دل میں نور پیدا کرتا ہے. اس واسطے کتاب قرآن مجید نور ہے. اللہ نور ہے قرآن مجید نور ہے. اس واسطے ایسے پہلے کامتے ہیں نا پہلا دھاگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا دھاگا ہے نا رب کی رحمت کا. اس مہینے سے پہلے کامتے پہلے 10 دن رحمت رب دی پہلے 10 دن رحمت رب دی بڑے بلند آواز منگل والے آئی کھلا ہے دروازہ. جڑے پہلے 10 دن نے پہلا کھاتا اندر اللہ فرماتے ہیں میری رحمت چوریاں کر کے لے جا رہے ہیں میری رحمتیاں چوریاں کر کے لے جا رہے ہیں. میں اپنی رحمت کو کام کرتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس مہینے کے اندر اس بندے میں اپنی نظر اپنی رحمت کی نظر پا کے نہیں دینا. جب بندہ شراب سے ڈالے جاتے اللہ کے کو توبہ نہیں کر دیتا. اللہ سامنے سلام کو محفوظ کرنا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اس مہینے کے اندر گناہ کرنے کو نہیں ڈالتا حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کی نظر پا کے نہیں دیتے. اتنا بڑا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نہ بندہ سے حاضر نہیں ہوتی. نہ بندہ سے اللہ اپنی رحمت نہیں کرتے بلکہ نہ بندہ واسطے اللہ کے سمان کے پرندے اللہ کا سمان اور کائنات کا قبضہ اللہ کی رحمت کا پاند ہے. اور تفسیر کے اندر پڑا ہے کہ جو اسمان کے زمین زمان میں جانا کہ وہ گواہی دین آخر اللہ ان تباہ کر دے اللہ ان برباد کر دے اللہ تیرے سونیاں نہ فرمانیاں کر دے. اس واسطے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
یہ سون کا میں نہ رک جانا یہ سیام کے مارے ہو بھی پڑے نے اس واسطے جہاں بندہ روزہ رکھ لینا ہے وہ اللہ بیماریاں دور کر دینا ہے روزے کے اندر شفا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بندہ اللہ کے نام فرمانیاں کے اندر لگا رہتا ہے برے کاموں کے اندر لگا رہتا ہے اللہ کے سجدے اس بندے کے نام کا پاتے ہیں آنے اللہ کر کے اللہ کے صبر کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر یہ بات نہیں آتا اللہ ان تباہ برباد فرماؤ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بندہ رات کو قرآن پڑھ لینا ہے رات کو تراویحاں پڑھ لینا ہے رات کو نیند کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے معافی کا کرم پھیر دیتے ہیں ایک پتا چلا کہ رات کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے اور صبح کی طرح حدیثاں جب نامہ ہے کہ جنہ کی کا روزے کی نیت نہیں انہاں کی کا روزہ درست نہیں اس واسطے رات اور صبح صادق ہونے تو پہلے پہلے روزے کی نیت کر لیا کرو اللہ میں روزہ رکھ لیں تو پچھلے جو بات چھٹی سی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اللہ فرماتے ہیں ایک باری زندگی کے اندر جس بندے دے زندگی کے اندر ایک مہینہ آ جاوے ایک معاملی اس رکوع کی دوسری آیت ہے پہلی آیت اندر اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نبی علیہ السلام کے دور کے اندر لوگ امیر قسم کے ترین آدمی انہوں نے کی کرنا انہوں نے غریباں روزے رکھوا دینے کہ آپ روزہ تو پرہیز کر لیں کیونکہ سانو رب نے دیتا ہے اسی کھوا دیں جب اسی نہ رکھیں گے دیکھیے اس کے بعد اللہ نے یہ لفاظ نازل کیتے اور حکم منسوخ ہو گیا اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ جس بندے کی زندگی کے اندر ایک مہینہ آ جائے اور چاہیے تو بندہ ضرور روزے رکھے اور بندہ ضرور روزے رکھے سے پچھلے جو میں پڑھا سی نا آنے نے سال پیچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ جیڑا اس دی قدر نہ جانے ہے بے سمجھ کمینہ رمضان مبارک مومن دے لئی چم خوشیاں دا شہریار بے روزہ تے چینا دے کرے آن سے آپا بڑھیا کہتے اے مومن رکھ روزہ جنہیں تینوں سمجھایا سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیبہ آیا اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ روزہ رکھ لینا ہے نماز نہیں پڑھتا مینوں اس بندے سے روزے کی کوئی ضرورت نہیں جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے مینوں اس بندے سے روزے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بندہ بالکل بھوکا مرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اساں نے تے آسانیاں بڑیاں کیتیاں نے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اللہ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اللہ فرماتے ہیں اساں تہاڈے آسانیاں چاہتے ہیں اساں تانوں تنگی دینی نہیں چاہتے اساں تانوں تکلیف دینی نہیں چاہتے اللہ جی کی کریے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ اللہ فرماتے ہیں تسی انہاں دیاں گلاں پورا کر لینا ہے تسی اس مہینے کو گنتی دے دنوں پورا کرنا ہے اللہ جی اسی اس مہینے اندر کی کرنا ہے فرمایا ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ دیا تکبیراں پڑھنیاں نے اللہ دی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ دیا حمداں بیان کرنیاں نے اللہ تیرے گنہگار بندے اللہ تیری رحمت امیدوار بندے اللہ رات کو نماز پڑھ دے اللہ رات کو تراویحاں بھی پڑھ دے اللہ بڑی بڑی اللہ اکبر کہندے
رات کو تراویح بندہ پڑھتا ہے نا تو امام ہر کتنی باری کہتا ہے ہر رکعت پر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ امام مگر کہتا ہے مگر مسلم کے اندر کہتے ہیں اس واسطے اللہ فرماتے ہیں اے والد تو کبر اللہ اے میرا بڑا بیان کرو میری ہندا بیان کرو اس واسطے اصل نے بڑی آسانیاں کی نے اصل نے بڑی رحمتاں کی نے میرے نبی علیہ السلام کا دل قبر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ناب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک تفسیر کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ اس قسم کا بنایا سی کہ جڑا بندہ شام کو کھانا شروع کر دے کوئی شادی کرو جو مرضی کھا سکتا ہے جب شادی اذان ہو جانی اس کے بعد روزہ جاری ہو جانا ہے شام کو لے کے عشاء تک چھٹیاں اور ساری رات کا روزہ اگے سارے دن کا روزہ یہ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی سمرہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا دن محنت کرتا ہے یہ سارا دن اپنے بھائی کا کاروبار کرتا ہے شام دنیا نے اپنے گھر آتا ہے والی بیوی ہے کوئی چیز کھان واسطے آ جایا پھر میں روزہ افطار کر لواں یہ کہتی ہے اللہ والیا تو ایسے بھولے بیٹھے میں تینوں بھولے کھانا پکا کے لا کے دے دینی پھر تم کھا لیں ایک بیوی روٹیاں پکانے چلی جاتی ہے بندے کو پچھوں نہیں کرا جاتی ہے یہ بندہ سو جاتا ہے انہوں نے یہ قانون سی کہ جہاں بندہ سو گیا انہیں تو روزہ جاری ہو مطلب تو لے کے عشاء تک جو مرضی کھاوے جب نیندر آ گئی اس کے بعد نہیں کھانا ایک بیوی محترمہ روٹیاں لے کے آ جاندے آ کے دیکھا تو کھان والے ستے پہلے کہیں اللہ والے میں تو روٹیاں پکا کے لائی ساں اللہ کا حکم ہے جگہ بندہ سو جائے اس کے بعد کھانا نہیں کھانا اس کے بعد پانی نہیں پینا تے نیندر نہ ستا پیا یہ کہتا کہ میں تو روٹا ہوں میرا روٹا پڑ گیا ہے اور میں کوئی چیز نہیں کھانی جب وہ روٹا تو ہوا نا تو سارا دن کام کرتا سی 12 بجے تے بندہ کام کرتا پر بھوک لگ جائے تو گش پی ہی جاتی ہے یہ بندے کو گش پی گئی اس بندے کا واقعہ ایس میرے سونا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اے نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر صحابہ گزارتے ہیں اللہ کا سونا شوقا اور فلانے بندے واجب اس طرح روزے کی وجہ سے ہمارے پروفارا روزہ رکھا ہے ان کام کی تے گش پی گیا ہے اللہ فرماندے ہیں جبریل یا رب جلیل کی حکم ہے اللہ فرماندے ہیں میرے سونے خدا کے قرآن سنا دو اللہ جی کی سناواں فرمایا وا کو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی قرآن سنا دے تمہیں جو کھانا کھان لگ پو شام کے اذان تو بعد کھانے میں شروع کر دینا ہے ساری رات کھا سکتے جی اللہ فرماتے ہیں صبح تک کھا سکتے ہیں دین کے اندر اللہ نے کتنی صفائیاں بیان فرمائیاں نے اللہ لوگوں نے رات کا بھی روزہ دن کا بھی روزہ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں جنہ چکر دوڑا نہ بج جائے جنہ چکر پاؤ نہ پھٹ جائے وہ دونوں چکر تمہیں اجازت ہے کہ تم کھا سکتے ہیں یہ دو صحابی ہو گئے ایک اور صحابی ہے حضرت عمر نبی علیہ السلام کا منہ منگیا نبی علیہ السلام جمرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرماتے ہیں آسانے انہاں لوگوں کو انہاں دنوں کے اندر اپنی عورتوں کے نال مباشرت منع کیتا سی میرے نبی علیہ السلام کا صحابی شام کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاندا ہے جا کے دیکھا بیوی ستی پئی ہے آواز مارتا ہے بیوی کے نیند آن دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر بیٹھ جاندے نے اللہ کے علیم کے رات جس کو ہے نا اللہ نے پتا سی میرا عمر یہ سارا دن آیا ہے اور آگے نبی علیہ السلام کے کون بہ گیا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں جبریل جا کے میرے سامنے قرآن سنا دو میرا عمر زمین پہ احرام لے کے آیا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ احرام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تو قرآن بنا دیتے ہیں
ایک نبی علیہ السلام کی بیوی سبا رضی اللہ تعالی عنہا ایک گھرمدار نکلیاں نے حضرت عمر نے دیکھا کہ میری بیوی میں تینوں پہچان لیا تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے مگر تسی ہن ایویں نہ نکلیا کرو جویں جاہلیت دے زمانے دے مخالفاں نکل گیا سن آئیے ہن حضرت عمر یہ زمین تے گل کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے جبریل جا کے میرے سونے نوں قرآن سنا دو اللہ جی کتوں سناواں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اللہ فرماندے نے تسی اس طرح اور تو اپنے گھر رہا کرو اپنے گھر کے اندر پردے کے اندر رہا کرو یہ حضرت عمر کی رائے اللہ نے قرآن بنا چلے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دی ایتھے حضرت عمر خیال ہے کہ نبی علیہ السلام دے کول آندے نے اللہ فرماندے نے جا کے قرآن سناؤ اللہ جی کتھوں سناواں فرمایا الا لکم لیلا تسبیحا للرفث الی نسائکم اللہ فرماندے نے اساں نے روٹیاں دی راتاں دے اندر اے تواڈے واسطے تواڈیاں عورتاں نوں حلال کر چھڈیا ہے اس واسطے الا نسائکم ان لباس لکم او تہاڈا لباس نے وانتم لباس لہن یہ تسی انہاں دا لباس جے اگے اللہ فرماندے نے عالم اللہ انکم کنتم تحتمون انفسکم اس دور دے اندر میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اپنی جاناں تے خیانت کر لیندے سی اپنی جاناں تے نقصان کر لیندے سی اللہ فرماندے نے عالم اللہ انکم میں تانوں جان لیا میں تانوں جان لیا عالم اللہ انکم کنتم تحتمون انفسکم اے تسی اپنی جاناں تے خیانت کر لیندے ساڈے اللہ جی ہن کی حکم ہے اللہ فرماندے نے میں تانوں معاف کر چھڈیا پچھلیاں میں تو ساریاں معاف کر دیتی نے اللہ جی اگے فرمایا سانو آنا باشروہن اے ہن تواڈے واسطے اساں نے حلال کر چھڈیا ہے اگے اللہ فرماندے نے وابتغوا ما كتب اللہ فرماندے نے اساں نے جو تواڈی برات اندر لکھیا اوہی دینا ہے اور کمرہ ایویں نہ تمیز لے جایا کر اور کمرہ ایویں نہ خوشاں لائی جایا کر اللہ دا قرآن دسدا ہے وابتغوا ما كتب اللہ جیڑی چیز ہوئی مخلوق نے لکھ چھڈی ہے اوہی ملنی ہے پاویں سارے کا نک لگدا رہے پاویں گوڈے لگدا رہے پاویں گٹے لگدا رہے اللہ فرماندے نے نہیں دینا جیڑی تیری قسمت دے اندر چیز ہے اوہی دی وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ اللہ فرماندے نے اساں نے تانوں دے تیاں لکھیاں تے تیاں دیویاں نے جے اساں نے تواڈے واسطے پتر نہیں دینے تے پتر دینے نے جے اساں نے تواڈے واسطے کوئی چیز نہیں بھیج پائے ساری عمر جو مرضی کرتا رہے میں کوئی چیز نہیں دینی اللہ فرماندے نے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ فرماندے نے اسی جو لکھا وہی دینا ہے کہ اللہ نے دیکھو اسلام کے اندر روزے کے اندر کتنی سہولتاں بیان فرمائیاں کیف بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم ساری رات کھا سکتے نبی علیہ السلام سے پہلے آیت نازل ہوئی حضور فرماندے نے او بلال صبح کی اذان کہہ دیا کر یہ تہجد کی اذان تو کہہ دیا کر کہ جو روزہ رکھن کا ٹائم ہوئے او پھر بانگا پا ضرور کرو ایک ثابت ہوا کہ تہجد کی اذان کہنی جائز ہے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگائی اس بات کے حضرت بلال اذان کہندے نے لوگ کہندے ہیں نبی علیہ السلام دا مؤذن اذان کہہ رہا جے اس کے نمازاں بھی پڑھ لو اس کے کھانا بھی کھا لو اس کے جو مرضی کر سکتا ہے ایسا دوسرا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی علیہ السلام دا او صحابی ہے جڑا اکھاں دے کول معلوم سی اکھاں تو نبی نال صحابی نبی علیہ السلام ایک دن کافراں گل دے رہے ہیں ابو جہل بھی کول بیٹھا ہے امیہ بھی کول بیٹھا ہے ابو بن خلف بھی کول بیٹھا ہے نبی علیہ السلام انہاں نوں دعوت دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی علیہ السلام دے کول کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیندے نے نبی علیہ السلام نے غور نہ کیتا اللہ نے اسی ویلے کہا فرمایا جبریل جا کے میرے سونے نوں قرآن سنا دے جنہاں نوں ہدایت دے رہے ہیں انہوں میں ہدایت نہیں دینی پھر میرا نبی وہاں صحابی سے بار مسئلہ پوچھ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك
اللہ فرماتے ہیں سونا تو مٹھے دے پائے دے کیوں پائی تین پتا نہیں یہ میرا بڑا ہے تیرا بڑا صحابی افضل ہے اس واسطے لوگ کہتے ہیں یہ ساری رات کھانے میں حضور فرماتے ہیں جب صبح کا ویلا ہو جائے اس ویلے عبداللہ کو کے اذان پڑے جب نبی علیہ السلام کا نبی نہ صحابی اذان پڑھتا سی لوگوں کو خبر ہو جاتی سی کہ روزے کھان پین تو منع کیا گیا ہے جڑا ہے بندہ اذان کہنا نا یہ کہنا کہ لوگوں ہوں اس تو بعد کھانا پینا نہیں اس واسطے کہ اللہ نے تھوڑے آسانیاں چاہیے نے کہ ہوں کھانا پینا بند کر دو کرو جگہ ثم اتموا الصيام الى الليل روزے کو رکھ لو تے پھر رات پورا کرو اللہ جی روزے کی فضیلت کتنی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں آدم دا بندہ اے زمین تے ایک نیکی کردا ہے اللہ پہلا حکم دے دے فرشتوں اے ایک نیکی دے بدلے 70-60 نیکیاں لکھ دو ایک نفل پڑھدا ہے اللہ جی کتنا ثواب لکھے فرمایا ایک نفل دے بدلے تو فضل لکھ دو اللہ جی نے ایک فرض پڑھیا ہے اللہ فرماتے ہیں ایک فرض دے بدلے ایسے 70 فرض لے دو بے نمازات رمضان کے اندر بہت نمازاں پڑھنی چاہیے اس واسطے کہ دوسرے مہینے میں نمازاں بڑی شارٹ ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے کوئی معافی منگیا کر اللہ نے کوئی ڈریا کر کہ آئندہ تو نماز کا پکا بن جا آئندہ تو نماز نہیں چھڑنا اللہ جی بندے نماز نہیں پڑھتے انہوں نے نماز پڑھنے تو صحیح عطا فرما یہ جی نماز ہے نا اس کے اندر بھی رہا سکتی ہے ایک نماز پڑھی ہے تو 70 نمازاں ثواب ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم دا بیٹا جب ایک نے کی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں پیسے چھٹی کر دے دو جب شام کا ویلا ہوتا ہے اگے روٹیاں بھی پہ نے اگے کھجوراں بھی پہ نے ادھر دودھ بھی پیا ہے ادھر پانی بھی پیا ہے ادھر گوشت بھی پیا ہے اللہ فرماتے ہیں آ دیکھو میرا بندہ کی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی بیان دے یا اللہ تیرے بندے دے کے سارا کچھ ہی پیا ہے مگر یہ کھانا نہیں اللہ یہ بات ہے کہ تو کیا ہے الصيام إلى الليل روزے شام کا پورا کرنا یہ ٹائم رہتا ہے اب بیٹے کہتے ہیں یا اللہ جی سانو حکم دے کہ کتنا جب کیے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سن لو یہ جب بندہ مسجد اندر بیمار پڑ گیا سی یہ لوگ کی ویچتے سی یہ جب جب رکا گیا سی یہ سارے مسجد نمازی ویچتے سی یہ حج کا نماز سے گیا سی ایک گروپ کے اندر موجود سی کہ بندہ کو پتا ہے فلانے پہ بندہ سارے گروپ کے اندر موجود ہے یہ جب دعا پکا رہا سی یہ پانچ کے چکر لا رہا سی ایک بندہ نہیں دیکھ رہا سی دو بندے نہیں دیکھ رہا سی بلکہ لکھاں تے کروڑاں دنیا حج کر دے ہوئے سی اس ویلے بندے لکھاں تے کروڑاں حاجی کہتے ہیں کہ فلانا بندہ طواف کر رہا ہے فلانا بندہ ہے کام کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہو تسی ہن کی پوچھنا چاہتے جے اللہ نے یا اللہ سانو حکم دینا اسی دن کی لکھنی ہے اسی دا اجر لکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتے سن لو یہ سارے کام تے لوگ ویندے سی انہاں کاماں دے اندر آ سکدی ہے حج کر رہے تے ہو سکدا ہے کہ لوگ مینوں حاجی کہن بندہ نماز پڑھے لوگ مینوں کہن بڑا مولوی تے نمازی ہے حج دے اندر آ سکدی ہے نماز دے اندر آ سکدی ہے یہ صدقے خیرات دے اندر آ سکدی ہے یہ زکات دے اندر آ سکدی ہے کسی کھلے نورا لا دینا دے آ سکدی ہے کسی نال سلام بلانا دے آ سکدی ہے فلانا بندہ بڑے سلام بلاوندا ہے یہ فلانا بندہ بڑیاں نیکیاں کردا ہے اللہ فرماندے نے فرشتے ہر کام دے اندر آ سکدی ہے ہن میرے کولوں بھی تھوڑی جی سن لو یہ ہار دے دن سی 16 کہڑیاں دا دن سی اے میرا بندہ اے اپنے گھر دے اندر غسل خانے دے اندر بڑھ گیا اے نے چھڈی تے بڑی گرمی سی اے دے سر وچ ٹھنڈا پانی پیا تے جسم پھر گیا اے نے کرولے بھی کر لئے اے نے وضو بھی کر لیا ہے او خریدو اوتھے کوئی تیسرا بندہ ویکھن والا نہیں یا میں سا تے یا میرا بندہ سی اے جدوں کرولے کردا سی اے نوں یقین سی کہ میں پانی اگے نہیں جان دینا اس واسطے مینوں کوئی ویکھ نہیں رہا تے میرا رب ضرور ویکھ رہا ہے اس واسطے یہ نام لگا سی یہ ایمان سی حالانکہ کلا کھڑا ہے یہ کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ جی میرا پانی دیں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا یہ ایمان ہے اللہ نے ایمان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون فرشتوں
یہ نام لگا سی پانی تھلے نہیں جان دیتا اللہ جی پھر سانو دس دے اسی سباب بھی لکھ دئیے اللہ کے فرشتے ایڈے بڑے نے لعنت قبر والی رات یہ جبریل لہندے تو چلا کے چڑھ دیتا ہے اپنے پراں بچھا دے تے ساری زمین کجی جاندی یہ چار فرشتے ایڈے بزرگیاں تے عزتاں والے انہاں دیاں اینیاں طاقتاں نے بدر دے اندر 150 مارن دے سارے کافراں انیا کر دے اینیاں بڑیاں طاقتاں والے فرشتے اللہ فرماندے نے فرشتو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ فرماندے نے الا الصيام هو لي وانا اجزي به اور میرے فرشتو ان دے تسی طاقت نہیں لکھ سکدے انہاں تسی اجر نہیں لکھ سکدے اس واسطے اس بندے نے روزہ رکھیا تے میرے واسطے الصوم لي هو اجزي به انہاں اجریاں نوں میں ہی دیاں گا یہ روزہ کیڑا ہے اللہ فرماندے نے روزہ رکھ دے کسی نوں گال نہیں کڈنی اگر تینوں کو گال کڈ لے تے پھر میاں میلاد ہو جائے کسی دی دھی بہن بنے نہیں اکھاں کڈ کے نہیں ویکھنا اپنے قدماں دے نال کسی نوں چوری کرنے جانا اپنے ہتھاں دے نال کوئی برا کام نہیں کرنا اپنے جسم دے نال کوئی بھڑا کام نہیں کرنا اس واسطے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ یہ کام کرتا ہے وہ شام ثواب دے تو خالی ہے اللہ فرماندے نے یہ بھوکا ہی مر جائے تے مری جائے یہ واسطے میرے کو اجر نہیں اللہ سانو یہ روزہ تو محفوظ فرما اللہ جڑے بندے زبان چلا دے اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرما اللہ فرماندے نے اے میرے بندے او بندے نے اس بندے دی دعا اللہ قبول فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان نوں بھی روکی رکھدا ہے اپنی اکھاں نوں بھی روکی رکھدا ہے اپنے چہرے وجود نوں بھی روکی رکھدا ہے اپنے آپ تے کنٹرول رکھدا ہے اس واسطے شوم دا میں کہ رک جانا قرآن دے الفاظ نے کہ میرا روزہ ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے انہیں اپنے آپ کو روکی رکھا ہے انہیں شام دا ویلا ہے اگے سارا کچھ ہے اللہ فرماندے نے میرا بندہ مانگے جو منگے گا مل جائے گا کیونکہ اس ویلے بھوک لگی ہوئی ہے اندر خالی ہوا ہوں منہ کے اندروں ایک خوشبو آدھی اللہ فرماندے نے مینو ایڈی پیاری لگ رہی ہے یہ کستوریاں نالوں بھی زیادہ مینو چنگی لگ رہی ہے یہ نہیں اے دنداں دے کریڑے دی آواز اس واسطے مسواک کرنا حدیث کے اندر ثابت ہے کسی نے سوال کیتا نبی علیہ السلام آدھے اللہ کے رسول مسواک کرتے سی کہ نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے اللہ کے نبی روزے کی حالت اندر مسواک کر لیندے سی ایک ثابت ہوا مسواک کرنی جائز ہے اور سرما پاؤنا بھی جائز ہے اس واسطے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آندا اللہ دے سونا رسول میں سرما پا لواں میری آنکھاں اس طرح دیاں نے حضور نے فرمایا ہاں میں تو سرما پا سکنے پتہ چل گیا نہ سرما پا روزہ ٹوٹتا ہے نہ مسواک کی روزہ خراب ہوتا ہے نہ تیل والا روزہ ٹوٹتا ہے نہ کوئی ایسی حرکت نہ ہوئے اللہ نے نبی فرماندے نے اس بندے کا روزہ نہیں خراب ہوندا جڑا بندہ میری سنت عمل کرتا ہے جڑا بندہ میرے طریقے کو پیار کرتا ہے اللہ فرماندے نے پھر اللہ فرماندے نے اور یہ سانوں میرے کو مانگیا کرو اللہ جی کرو جب پیٹ خالی ہوندا ہے اللہ دے کول رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو کیونکہ وہ چھوٹی پہ فلانی چیز لیا فلانی چیز لیا نام ہی نا اس ویلے تیری قبولیت کا ویلا ہوتا ہے اللہ فرماندے نے 10-15 منٹ پہلے میرے کو منگنا پیا کرو تو جو بھی منگو گے میں دے دوں گا کاج نہ پیا کرو اس واسطے اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا نوں 300 سال بعد قبول فرمایا سی دعا کرو گے اللہ تمہیں آخرت مدد دے گا اللہ تمہیں اپنی رحمت کو محروم نہیں رکھتا اس واسطے یہ جڑے پہلے دن نے یہ رب کی رحمت کے دن نے اللہ کے نبی فرماندے نے یہ جڑے 3 بندے نے انہاں دی میں دعا نوں خالی نہیں موڑدا ایک او بندہ جڑا روزے دی حالت اندر میرے کول جو منگے میں دے دیاں گا بشرطے کہ نیک کام ہوئے کوئی پہلے کام کی دعا نہ کرے اللہ مجھے فلانے کا چکا مل جائے اللہ فرماندے میں رب نہیں جو میں انصاف نہ کرا تھا اس بات اللہ فرماندے نے میں ہر بندے کی دعا قبول فرمانا کہ جڑا مظلوم دعا کرتا ہے اللہ دے خطے آسمان چیر کے لنگ جاندے اللہ دے سامنے جا کے کھڑی ہو جاندی اللہ دے مظلوم سے ظلم ہو رہا ہے اللہ دے مظلوم سے لوگوں نے گناہ کیتے ہیں اللہ فرماندے نے اس بندے کی دعا بھی میں بڑی جلدی سننا دوسرا بندہ ہو جڑا بندہ انصاف کرتا ہے عدل کرنے والا بندہ وہ بندے کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے بشرطے کہ روزہ جس طرح نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا روزہ اس طرح رکھنا ہے روزہ کرنا دا روزہ اکھاں دا روزہ اندر اکھیں روزہ کنی روزہ
روزے کا مانا کہ رک جانا. اکھی روزہ کنی روزہ یہ روزہ مکھ زبانوں یہ ہاتھی روزہ پیری روزہ یہ روزہ دلوں بجانو یہ تندا روزہ مندا روزہ یہ روزہ سارے تندا اس روزے دے اتے بسے یہ بسے می کرم دا یہ آندے اے مومن رکھ تو روزہ وہ جویں تینوں سمجھایا یہ سال پچھوں رمضان مبارک یہ نال نصیباں آیا. وہ میرا بھی ہو سکتا ہے آئندہ رمضان میرے نصیبہ در ہوئے یا نہ ہوئے, ہو سکتا ہے آگے رمضان کتنا تو ہوئے یا نہ ہوئے, ہو سکتا ہے آپ سارے ہو جائیے. اس واسطے اللہ کا قرآن کہنا جڑا بندہ اس مہینے میں پا لینا ہے وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر چاہیے کہ ضرور روزے رکھے. اس واسطے روزے دار کے واسطے جہاں بندہ بیمار ہے یا کسی وجہ کی بیماری کی وجہ تو روزہ نہیں رکھنا, انہوں چاہیے کہ روزہ نہیں رکھا اندر چھپ کے بیٹھ کے کھا لے شریعہ نہ کھائے. اس واسطے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ صبر والا مہینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور کے اندر ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تو شراب پیندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور کے اندر ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا تو شراب پیندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے. بچانے بچ بخاری ایک واقعہ آمدہ جا عمر خلیفہ ہے سی حکم چلامدہ پیتی شراب ایک بندہ جس آمدہ اندر رمضان ڈریا نہیں کوئی بات بہتے ہو جائے انہوں نے پتہ ہی نہیں یہ کیڑا مہینہ ہے انہوں نے قدر کوئی نہیں ان مال بھی کوئی نہیں پڑھتے وہ جتنے بیٹھے اسے گپا ماری جاندے نے کملیا تینوں پتہ نہیں یہ بزرگ مہینہ ہے یہ عزت والا مہینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے رمضان دے اندر ڈریا نہیں تے پھڑ کے سپاہی کول پھڑ کے سپاہیاں کول عمر پہنچایا سی لگا دربار حضرت غصے وچ آیا سی کچے شیر رکھ دے آپ سنایا سی اوے شرم نہ آوے تیرے تائیں کہنے کی اوے شرم نہ آئی تیرے تائیں اوے بے نصیبہ رمضان مہینہ بچے بھی ساڈے پیر اوے لٹ دے خزینہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں روزے رکھنے کے دے جا ہوں یہ شام کا ویلا ہوں کہتے ہیں امی اج مجھے اٹھاؤنا میں صبح روزہ رکھاں گا امی اٹھاوے یا نہ اٹھاوے یہ بچوں کا ایمان ہے یہ بچوں کا جذبہ ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران کے اندر یہ بچے بھی روزے رکھنے لے آندے نے بچے بھی ساڈے پیر لٹن خزینہ رکھ دے روزے تو رکھ ڈال روزے تو کتا کمینہ رمضان کا لحاظ کیتا نہیں آندے نے تیری شرمیاں دی تیری حیالیاں دا تو رمضان کے مہینے کے اندر نہیں کریا. اس واسطے کہ اپنے بچوں بھی بڑا شوق ہے اور مسلمانوں سارے دے اللہ نے روزہ میں فرض کر دیتا ہے. عورتوں کے روزہ پڑھ لے مردوں کے روزہ پڑھ لے معاشر کا میدان ہوئے گا. ایک عورت میں اللہ کے اٹھے دروازے آواز مانے ہوں گے. یہ نہیں اللہ نے عورت کا مقام برابر ادا فرمایا ہے جس نے اللہ نے بندے کا ذکر فرمایا اور عورت کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات یہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات یہ صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات یہ صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. ابھی اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں
اللہ اکبر. اللہ نے جسے بندے کا ذکر فرمایا ہے نال اور کا ذکر فرمایا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے جن دروازے ایک کا نام بابریان ہے اور صرف روزے دار کے واسطے اللہ نے بنایا ہے. اس نے بیان کیا تھا نا نبی روزہ ایک روزہ رکھیے اللہ لکھاں ہزارہ روزہ ثواب عطا فرماتے ہیں. چاند کی 14 تاریخ کا اور 13 تاریخ کا 15 تاریخ کا اور جہاں بندہ 13 کا رکھتا ہے انہوں اللہ 30,000 سال روزہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جہاں بندہ 14 روزہ رکھتا ہے انہوں اللہ وحدہ لا شریک 60,000 روزہ ثواب عطا فرماتے ہیں. جہاں بندہ 15 تاریخ روزہ رکھتا ہے انہوں اللہ 1 لاکھ روزہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اندازہ لاؤ وہ نفلی روزہ ہے اور یہ فرضی روزہ ہے. یہ بھی فضیلت بیان کی تھی. اللہ نے اس بات سے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ میں تو تواڈے کول نہیں طاقت نہیں. جہاں بندہ ایک روزے جان بوجھ کے چھڈ دینا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ ایک دن نہیں 1 سال نہیں بلکہ ساری عمر روزے رکھی جائے اس روزے ثواب میں نہیں پہنچ سکتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مہمان کا میدان ہوئے گا ایک عورت کو اللہ دے 8 دروازے جنت دے 8 دروازے آواز ماریں گے. ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ دے سونے رسول اللہ سانوں دس دیو وہ عورت کے لیے. حضور فرماتے ہیں وہ عورت جی 5 ٹائم نماز پڑھ دیے رمضان دے روزے رکھ دیے اپنے خامد کی اطاعت کر دیے اپنے خامد کے آنکھیں رکھ دیے. حدیثاں دے اندر آیا ہے جی عورت اپنے خامد کے آنکھیں نہ لگے اللہ پاک دے فرشتے ساری رات انہیں لعنتاں پاندے رہندے. اس واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے جی عورت اپنے خامد دے آنکھیں رکھ دیے اپنے وجود کی حفاظت کر دیے. یہ نہیں کپڑے نئے پا کے سونے پا کے باہر اٹھے نہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تھی کام کرنا ہے کہ اپنے 4 دیواری کے اندر کرنا ہے اپنے گھرے رہنا ہے. اس واسطے اللہ کے قرآن کے اللہ فرماتے ہیں للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظوا فروجہن. اور تو تسی اپنے گھرے رہا کرو تسی بے پردہ نہ ہوا کرو. اللہ فرماتے ہیں میں اس عورت ہوں میرے جنت کے 8 دروازے آواز ماریں گے. یہ عورت نمازاں 5 پڑھ دیے رمضان دے روزے رکھ دیے اپنے خامد کی اطاعت کر دیے اپنے وجود کی حفاظت کر دیے اللہ اکبر ساری رات اللہ کا ذکر کر دیے اور شام نماز پڑھ دیے. نبی علیہ السلام کا صحابی اللہ دے سونا رسول اللہ یہ سارے گھر بچہ ہے جو کپڑے سے پیشاب بھی کر دینا ہے جب نماز پڑھن لگی پھر روح لگ جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب بچہ ہوئے جسم کے کپڑے سے پیشاب کر دے تو ان لوگوں نے سارے چھٹے مار دینا کہ جب بچی پیشاب کر دے ان 2 ہی دھونا ہے. اللہ اکبر فرمایا عورت کہی اللہ کے پتر دے سجائی انہیں روزہ نماز نہیں پڑھ دینا. اللہ فرماتے ہیں میری بندی تو بیٹھ کے پڑھ لے سانو تیری نماز اس طرح قبول ہے. اللہ جی تو میں بیٹھ کے نہیں پڑھ دینا فرمایا تو نال ان پہلا تے بیٹھ کے پڑھ لے. نماز معاف نہیں نہ کسی بندے کو معاف ہے نہ کسی عورت کو معاف ہے. اس واسطے اللہ فرماتے ہیں تو ہولی ہولی نماز پڑھے جا کے تیری نماز قبول فرما لواں گے. اور عورت اللہ کے 8 جنت کے 8 دروازے وعدہ مان لے جی قرآن پڑھتی ہے سورت کے تجرب پڑھتی ہے کہ ساری رات سو جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے واسطے دعا کر دے. اللہ تیری بندی ہے اللہ کو معاف کر دے اللہ ان کے میرا گناہ معاف کر دے اللہ ان جنت سے بہت عطا فرما. کہ کئی بیچارے میرے ویر تراویح پڑھ کے نماز جا کے ٹکٹ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہڑا فرق ہو جانے جب نہ پڑھیں گے روزہ نہ بھی بن جائے گا. اس واسطے نہ میرا ویر یہ جو عبادت ہے یہ نفلی عبادت ہے. یہ نفلی عبادت کا اجر اللہ نے فرضہ نہ رکھا ہے. اس واسطے وہ اللہ والی ساری رات نہیں سنتی نماز پڑھتی ہے اللہ کا ذکر کرتی رہی ہے کہ اس واسطے ساری رات ان واسطے جن سے دعا کرتے ہیں کہ سویر ویلا ہوا ایک ہمارا تراویح پڑھ کے جانا ہی جا کے سو گیا بھوکا منہ لے کے اسی طرح نیندر آ گئی منہ کے اندر خوشبو آنی تھی خوشبو آنے کے بجائے ایک تماکو کی باہر آنے لگ پئی جو تھکی کا ویلا ہوا نا تو کہہ اٹھو جی کھانا کھا لو. ادھا چھٹا ہوتا ہے ادھا جاگتا ہوتا ہے کہنا ہو گیا میرا ہاں جی ہو گیا میرا
ایسے ہی لایا تو مرے اس کے منہ میں نہ ہے وہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے اس عورت اس میری ماں اس میری بہن جنت کے اچھے دروازے مزہ مار گئے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے ہر بات کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر واضح طور سے ہر چیز کی مثال بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں آسانے اس واسطے کوئی لوگ چھپونے والی بات نہیں رکھی. اس واسطے جڑے پہلے 10 دن نے یہ رب دیا رحمتاں دے 10 دن جہاں روزہ ہے یہ جہنم کے اگے ایک ڈار ہے انسان جہنم اندر نہیں جان دے گا. اس واسطے کرے گا اللہ یہ میرے رکھا سی میرے واسطے یہ سارا دن اپنے منہ پتا سی اور شام یہ دعا کی سی اللہ میں روزہ میں اپنے بندے جہنم اندر نہیں جان دیا. یہ روزہ جہنم کے ڈار ہے. اندازہ لاؤ اسے اگ کرنے لگتے ہیں 16 ہفتے جا کر گھنٹہ لوٹتے رہتے ہیں. تو جہنم کی اگ وہ ہے جی اللہ کے فرشتوں نے 1000 سال تائی پھر 1000 سال حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہے حدیثہ کا دروازہ ہے. اللہ کے فرشتے گناہ مانگا ہے کہا روزہ سفارش کرے گا آگے کا اللہ انہیں میرے واسطے اس نے کھاتا سی انہیں میں صحیح طریقے نبھایا سی اللہ انہیں معاف کر دے. اس واسطے اگر پہلے 10 دن یہ رب کے رحمت آتے ہیں. نبی علیہ السلام دیکھو ایک صحابی آندا ہے اللہ کے رسول میں بھول کے کھا بیٹھا لیکن میں بھول کے کھا لیے روزہ ٹر کھانا جانا. نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بندہ آندا ہے اللہ کا سونا رسول میں ہلاک ہو گیا. یہ 2 دن نہیں کہندا ہے سونا میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کی گل ہے کہندا میں روٹی رج کے کھا بیٹھا روزہ رکھا سی ہار کے دن سی 2 بج گئے تو روٹی رج کے کھا بیٹھا. اللہ کا رسول کے تو سامنا کیتا سی وہ بھی کر بیٹھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوں تو ایویں کر لے یہ 2 مہینہ کے روزے رکھ لے. آنا سونے ایک نگرانی سے تھی 2 مہینے کے ہو پائی جانے ایک نگرانی 2 مہینے کے ہو چلاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی نہیں تو پھر یہ 6 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا چڑا اللہ کی اگے دیہڑی کر کے بچے مسے پالتے ہیں پھر میں کی کروں گا. اللہ کے نبی یہ طاقت ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام اٹھے پہ جاندے نے اللہ کا حکم ہوندا ہے ایک بندہ کھجورا لے کے آ جاندا ہے. اللہ کے نبی فرماتے نے ایس قسم کا بندہ ہے ایس مجرم کا بندہ ہے وہ بندہ کتنے کا چھتی اٹھ کے کہتا ہے اللہ سن رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے نے پھر وہاں آ جا یہ بندہ آندا ہے حضور فرماتے نے اے میں پھر ٹوکرا کھجوراں دا یہ اپنے مکے کے اندر لے جا کے لوگوں کو تقسیم کر دے. یہ ٹوکا سر سے جا رہا تو تھوڑا جہا پک گیا نا کہ خیال کے دس کہ میں دینا پھر کنوں اتوں واپس چل پہ اللہ دیا سونے رسول اس نے یہ دسیا کہ دینیا کنوں نے غریباں دینیا نے کہ امیراں دینیا نے حضور فرماتے نے غریباں دینیا نے جا کے گئی تو پھر نہ روکے نبی علیہ السلام کے کول آندا ہے اللہ دیا سونے رسول میں کمال کے غریب بھی کوئی نہیں. حضور فرمانے نے جا کر لے جا نارے تو نے گناہ بچکاریا ہے نارے میرے 2 مہینے کھجورا مل گیا نے میاں بھی رج رج کے پہ کھاندے نے. اللہ نے اسلام کے اندر حدیث کے اندر اس طرح کی مثالیں بیان فرمائیاں نے بندہ بھول کے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس واسطے یہ پہلے 10 دن رحمت اللہ اکبر آگے نے پہلے 10 دن رحمت رب دی کرے بلند آواز بخش کے منگل والے یہ کھلا ہے دروازہ. اللہ کی رحمت کو نا امیدوار نہ ہوا کرو. کوئی بندہ یہ نہ کرے اللہ کی قسم تو اللہ کے جنت کے اندر نہیں جائے گا. حدیث کے اندر آیا ہے اس راوی نے حضرت جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بندے نے آخیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم فلانا بندہ جنت اندر نہیں جائے گا وہ بندہ جہنمی. اللہ فرماتے نے سونیا یہ کہہ دے یہ کہہ دو پہلے سائن بہت چڑیا سی کہہ دو اسی پہلے معاف کر چڑیا سی. اس واسطے حدیث کے اندر آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے ایک بندہ آ گیا سی ایک بڑے اسرائیل کا بندہ ہے آ کے دیکھا ان پیاس بڑے لگے ہوئے ایک کھوے کے اندر بڑھ جاتا ہے یہ پانی پی کے نکل آتا ہے تو باہر دیکھا نا ایک کتا بچا پھرتا ہے ان کی زبان باہر نکلے بڑا پیاسا ہے کہ اپنے موڈے سے پانی پا کے لیا کے تو انہوں پیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو تمہارے کتا ہی گنے گاس ہے جا میری تیرے رحمت ہوگی میں تیرے معاف کر دیتا. پہلے 10 دن رحمت دینے ایک اور عورت ہے اس روایت کا دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک مکار عورت ایک بدکار عورت ہے رستے کے اندر آ رہی ہے ایک
کتے کا بچہ بڑا پسایا مر گیا ہے، زبان سے باہر نکل گئی ہے، یہ عورت خوہ کے اندر اپنا کپڑا سٹ دے یا اپنا موٹا لمکا دے، انہوں پانی پا کے ایک کتے کے بچے کو پلایا۔ اللہ فرماتے ہیں پانے کو کتنے گنہگار ہے، پانے کو کتنے خطا کار ہے، جا میں نے تیرا امر پسند آیا ہے، جا میں تیرے سارے مانگ یہ پہلے داخل اللہ کی رحمت ہے، ایک بات ہے اللہ کی رحمت کرو، نام امیدوار نہ ہوا کرو۔ اصل مسئلے یہ ہو جانے اس وجہ نے سوال کیا کہ بندہ کوئی اپنی بندہ فوت ہو گیا کوئی رشتے دار ان کے طرف روزہ رکھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام دیکھو ایک عورت آئی، اللہ کا سونے رسول میری ماں سے روزے رہتے تھے، میری ماں نے روزے رکھنی سے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں بی بی اگر ان کا قرضہ ہوئے تو تیرے ادا کرنا پڑا سی، یہ انہیں روزے رہتے سی کیونکہ تیرے رکھنے پہن اس واسطے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے وہ بندہ فوت ہو گیا نا انہیں روزے رہتے سی، ان کا رشتے دار ان کا قریبی ان کا عزیز جڑا ہے وہ ان کے بدلے روزے رکھے۔ اگے مسئلہ ہے کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا دی، کیا ان کے بارے اندر یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلائے؟ اندر یہ ہے کہ جہاں بندہ جان بوجھ کے روزہ چھڑ جائے ان کے بعد سے اللہ فرماتے نے سارے انہیں روزے رکھے تو انہوں اس روزے سواب نہیں پہنچ سکتا۔ اگے آ گیا کہ سرما پانا جائز کہ نہیں، ایک حدیث کے اندر آتا کہ جائز۔ اللہ نے کوئی دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، دعا کر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس۔